بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کے 2 سالہ دور میں 5 آئی جی تبدیل ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی تبدیل کر کے دیکھ لینا، شاید عوام کو تبدیلی کا فائدہ ہو۔ اور جو سی سی پی او لاہور نے خاتون کے ساتھ زیادتی کے بعد بیان دیا کہ کیا کسی اور ملک میں کسی پولیس آفسر نے اگر یہی بیان دیا ہوتا تو کیا وہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا؟ آخر یہ سی سی پی او ہے کون جس نے آئی جی تبدیل کروا دیا اور اب لوگوں کو یہ بتاتا پھرتا ہے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سی سی پی او لاہور کے بارے میں مزید بات کریں، ذرا پنجاب حکومت کی کارکردگی دیکھیں جو صرف آئی جیز کو بدلنے تک محدود ہے، یعنی ویسے چیف سیکرٹری سے بدل لیتی ہے۔ تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو آئی جی پی پنجاب عارف نواز کو تبدیل کر کے محمد طاہر کو آئی جی پنجاب پولیس تعینات کیا گیا۔ محمد طاہر کو پولیس میں اصلاحات کے لیے تعینات کیا گیا تھا، تاہم وہ ان کی بطور آئی جی پنجاب تعیناتی کے 1 ماہ بعد ہی ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ محمد طاہر صاحب کے بعد امجد جاوید سلیمی کو آ گئے، وہ ان کو پنجاب کا آئی جی بنا دیا۔ امجد جاوید سلیمی کو 6 مہینے کے بعد تبدیل کر کے عارف نواز کو 2019 میں دوبارہ تعینات کر دیا گیا۔ 7 مہینے کے بعد عارف نواز کو تبدیل کر کے شعیب دستگیر کو آئی جی پنجاب تعینات کیا۔ شعیب دستگیر بطور آئی جی پنجاب اپنی تعیناتی کا 1 سال بھی پورا نہیں کر سکے اور اب نیا آئی جی پنجاب۔ یہ ہے پنجاب میں تبدیلی کے پے در پہ وار۔ لیکن یہ سی سی پی او لاہور ہے کون جو زیادتی کے واقعے کے بعد مجرموں کو نہ پکڑ سکنے پہ اپنی ناکامی پہ معافی مانگنے کی بجائے کہتا ہے کہ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ خاتون بچوں کو لے کے آدھی رات کو اکیلے سفر پہ کیوں نکلیں، اور اگر نکلیں تو انہوں نے گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں پڑوایا، اور موٹر وے کی بجائے انہوں نے جی ٹی روڈ کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو پولیس میں ملازمت کس نے دی ہے، اور کسی نے دے ہی دی تو آپ ترقی کر کے سی سی پی او کیسے بن گئے؟ آپ کو تو چوکیدار بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ایک چوکیدار بھی اپنا فرض جانتا ہے۔ پھر آپ کو لاہور کا سی سی پی او لگایا کس نے؟ اور سب سے بڑھ کر آپ یہ بیان دینے کے بعد اپنے عہدے پہ فائز کیسے ہیں؟ آپ کو تو خود شرم سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، بلکہ آپ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے تھا جنہوں نے آپ کی سفارش کی اور لاہور میں آپ کو مسلط کیا۔ جہاں پنجاب کے آئی جی بغیر کسی وجہ کے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، وہاں ایسا سی سی پی او ابھی تک کیوں اپنی کرسی پہ موجود ہے جو اپنا فرض نبھانے کی بجائے لوگوں کو یہ بتاتا نظر آتا ہے کہ رات کو گھر سے نہ نکلیں؟ اگر یہ پولیس عوام کی حفاظت نہیں کر سکتی تو عوام نے خود ہی اپنی حفاظت کرنی ہے، تو پھر اس پولیس کا فائدہ کیا؟ اور کچھ تجزیہ کار تو یہ تک کہتے نظر آتے ہیں کہ عورتوں کو بندوق چلانے کی ٹریننگ لینی چاہیے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پولیس کے ٹریننگ سینٹر بند کر دیتے ہیں اور وہاں پہ عوام کو ٹریننگ لینے دیں تاکہ اپنی حفاظت خود کر لیں۔ لیکن کون سنتا ہے؟ لگتا ہے یہ سب کچھ ٹویٹر پہ ہی چل رہا ہے، بجائے اس کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جاتی اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ صرف ٹویٹ سے ہی کام چلایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری اپنی ٹویٹ میں یہ کہتی نظر آتی ہیں، ایک افسر کے لیے خاتون کو اپنے ساتھ زیادتی کا ذمہ دار ٹھہرانا اور کہنا کہ وہ جی ٹی روڈ سے جاتی، یا یہ سوال پوچھنا کہ رات کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ اکیلا کیوں نکلی، ناقابل قبول ہے۔ ہم اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں اور زیادتی جیسے جرم کو معقول قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن کیا ایسے افسر کو معقول قرار دیا جا سکتا ہے جس کی سوچ ایسی ہو؟ اور حد تو یہ ہے کہ مشیر داخلہ شہزاد اکبر بھی سی سی پی او کے دفاع میں آ گئے، آگے کہتے ہیں سی سی پی او لاہور کے بیان کا مطلب غلط نکالا جا رہا ہے۔ ارے بابا، یہ سی سی پی او ہے کہ الطاف حسین ہے کہ وہ ٹونوں کے بیان دے رہا اور ساری پارٹی جو اس کو سمجھا رہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سی سی پی او لاہور کو کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ اور جب اس ملک میں سب کچھ سفارشوں پہ ہوگا تو پھر معاشرے میں اس کا کیا قصور؟ کون لے کر آیا ہے سی سی پی او کو جس کی وجہ سے آئی جی پنجاب کو بھی ہٹانا پڑا؟ آئیں ذرا نظر ڈالتے ہیں سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی اے سی آر پر بورڈ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ پروفیشنل کیپیبلٹی میں انہیں کمپٹنٹ لکھا گیا، جہاں تک بات ہے انٹیگریٹی کی موصوف کو فائنینشلی اور مورلی کرپٹ لکھا گیا، برتاؤ میں عوام سے اچھا لیکن افسران سے لکھا گیا، اور روڈ اینڈ جنرل ریپوٹیشن میں بھی کرپٹ ہی لکھا گیا، اور کہا گیا کہ موصوف اور رشوت وغیرہ کے لیے اپنی اتھارٹی کا بھی غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ جنرل ریمارکس میں لکھا گیا کہ بطور ڈی پی او سرگودا وہ مالی فوائد کے لیے کرپشن کرتے رہے۔ عمر شیخ نے اس کے لیے اس وقت کے ڈی ایس پی لیاقت تعارف پر انحصار کرتے ہوئے فائدہ لے کر اس کی ریکمنڈیشنز پر ایس ایچ اوز تعینات کیے، اور اسی ڈی ایس پی کے ذریعے تھانے داروں سے لاکھوں روپیہ بقول لوگوں کے منتھلی لیتے رہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں ان کو جانتا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں پولیس کے اندر سے گردش کر رہی ہیں، یہاں تک کہ علاقے میں ڈرنکنگ، گیمبلنگ اور وومنائزنگ یہ سب چیزیں وہاں مشہور تھیں۔ اور ایک خاتون کانسٹیبل سے بھی اب پولیس والے کہتے ہیں، یہ میں اب کیا کہوں، موصوف آئی بی پی پی ایچ او لاہور بھی بطور ڈائریکٹر جنرل رہے، اور یہیں سے امریکہ بھی رہے، اور یہیں سے آر پی اور ڈی جی خان بھی رہے۔
रीजंस ऑफ सस्पेंशन में लिखा गया कि बोर्ड ने ऑफिसर की सर्विस प्रोफाइल को देखा है जिसमें डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव ने ब्रीफ में मौसूफ को कैजुअल और इनफेक्टिव प्रोफेशनल करार दिया और ट्रेनिंग रिपोर्ट में राइटिंग स्किल्स इंतहाई कमज़ोर थी। अब बोर्ड ने उन्हें रूल्स का भी जायज़ा लिया जिसके तहत कोई भी सरकारी मुलाजिम खुद से रूल्स तरक्की के लिए नहीं कह सकता, और उसको सामने रखते हुए बोर्ड ने मुश्तरका तौर पर उमर शेख को बी कैटेगरी ऑफिसर करार दे दिया। अब चूँकि ऑफिसर मतलूबा 75 नंबर भी नहीं ले सका, इसलिए इसकी सुपर सेशन रिकमेंड की गई। और मज़ीद ये लिखा गया कि ऑफिसर के साथ पर्सनैलिटी इशूज़ भी थे, जिससे पुलिस वालों की सर्विस के बारे में लोगों की राय मुतासर हो रही थी। अब अगर सिविल सोसाइटी एहतजाज करेगी तो फिर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि मोमबत्ती माफिया या मी टू माफिया अपना एजेंडा लेके सामने आ गई। लेकिन सवाल ये कि अगर हमारी पुलिस ठीक हो और लोगों को पुलिस पे एतमाद और इंसाफ मिलने की उम्मीद हो तो लोग क्यों सड़कों पे आए? और फिर क्या सड़कों पे निकले बगैर इंसाफ मिलता है? और इंसाफ तो सड़कों पे निकलने से भी नहीं मिल रहा। इसी पंजाब पुलिस ने मॉल टाउन में दिन दहाड़े 69 शहरियों पे गोलियां बरसाईं। क्या मॉल टाउन के शहीदों को इंसाफ मिल गया? सानिया साहिवाल भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पुलिस के अपने कारनामे ख़त्म नहीं होते, उस पुलिस से क्या आप तवक्को करते हैं? एक शरीफ आदमी था, थाने का रुख करने से डरता है कि एक डाकू से लुट गया फिर दोबारा जाके थाने से ना लुट जाए। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। 5 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, 5 IG बदल चुके हैं, लातादाद सेक्रेटरीज जो हैं वो सस्पेंड हो चुकी हैं। पता नहीं कितने RPO DPO ये सारे लोग जो है बार बार तब्दील हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि एक दफ़ा इमरान खान को चीफ मिनिस्टर तब्दील करके देख लेना चाहिए कि कहीं द फिश इज़ नॉट रॉटिंग एट द टॉप। आने वाला वक्त बताएगा। अल्लाह हाफिज़।